اس کا خدا پر بھی یقین نہیں ہوتا. چنانچہ ایک آدمی اپنے بیٹے کو لے کے آیا, ڈاکٹر بن رہا تھا. کہنے لگا جی میرا بیٹا تو جی مجھے بس اللہ نے فرشتہ صفت بیٹا دے دیا ہے, یہ ڈاکٹر بن رہا ہے کیونکہ اس نے پیسے کمانے تھے. بڑی تعریفیں, ایسا جینیس, ایسا فنا. وہ باپ وضو کرنے گیا, پیچھے میں نے اس سے بات کی تو وہ کہنے لگا کہ میں تو دہریہ ہوں, میں تو خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتا. باپ کہہ رہے ہیں فرشتہ صفت بیٹا کیونکہ ڈاکٹر بن گیا جو چاہت تھی, اور بیٹے کا حال کہ وہ کہتے ہیں میں تو ڈارون تھیوری کو مانتا ہوں جی. اب جب یہ حال ہوگا, یہ تو ایسٹ ہے ہماری, یہ تو بنیاد ہے ہماری. اگر ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے پلیں گے مگر دین سے محروم ہو جائیں گے تو یہ پھر بیٹے تو جہنم میں جانے کا باعث بنیں گے. اس لیے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجیں, اور اس میں ہمیں تکلیف بھی اٹھانی پڑے تو اٹھائیں. کیا دنیا کی خاطر تکلیفیں نہیں اٹھاتے؟ کیا نوکری کی خاطر ڈرائیونگ نہیں کرتے راتوں کو, دنوں میں دن رات لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ تو جب دنیا کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم دین اور آخرت کی خاطر بھی یہ کریں اور اپنے بچوں کو علم پڑھائیں اور علم سکھائیں. ورنہ تو بچے اس ماحول میں دنیا کی تعلیم پاتے ہیں اور پھر دفتروں میں زندگی گزار کے پھر آ کر چلے جاتے ہیں. انہوں نے بھی کہاں سیکھا بھلا جا جا کے مکتب میں, پلے کالج کے چکر میں, مرے صاحب کے دفتر میں. اس لیے آج کئی مرتبہ بچوں کو دین کا علم بالکل نہیں ہوتا, اور شروع ہی ماں بھی بچے کو انگلش سکھانے کے شوق میں کلمہ نہیں سکھاتے, انگریزی کا لفظ سکھاتے ہیں. ہم ایک گھر میں گئے تو وہ کہنے لگے جی میرا بچہ ماشاءاللہ بولنا شروع کر دیا اور یہ آپ کو سنائے گا. ہم نے کہا سنائے بھائی. تو بچے نے کہا ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر. اب باپ بڑا خوش ہے, میرے بچے نے بولنا شروع کر دیا. میں نے کہا جس کو کلمہ آتا ہے, کہنے لگا ابھی سکھائیں گے. تو کلمہ ابھی سکھائیں گے اور یہ لوگ پہلے سکھا دیے. چنانچہ عجیب مسئلہ ہے, ابو آج کل امی موم ہے اور ابو ڈیڈی ہے اور بیٹی ڈیڈی ہے, ہر وقت ریڈی ہے. یہ عجیب سلسلہ. آئیے بچوں کو دین پڑھائیے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب نوجوان بچوں کو بھیجا جائے گا جہنم میں تو وہ اللہ کے سامنے فریاد کریں گے, کہیں گے ربنا, اے ہمارے پروردگار. سنیے قرآن عظیم الشان, اللہ کا فرمان, ربنا, اے ہمارے پروردگار, انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی تھی, جو انہوں نے اسکیڈول دیا تھا, ٹارگٹ دیا تھا, اچیو کر کے دکھا دیا. فاضلونا السبیل, اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب, اللہ ان کو دگنا عذاب دیجیے. یہ خود بھی گمراہ ہوئے, ہمیں بھی گمراہ کیا. اور صرف عذاب کی نہیں بات, آگے سنیے اور کیا کہیں گے. قرآن کہتا ہے کہ بچے کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب, اے اللہ ان کو دگنا عذاب دیجیے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا, اللہ ان پر لعنتوں کی بارش کر دیجیے. یہ ملعون ہے. تو بیٹے باپ کو کہیں گے, ماں باپ کو کہیں گے اللہ یہ ملعون تھے, ہمیں آپ سے جدا کرنے والے, ہمیں سیدھے رستے سے ہٹانے والے, انہوں نے دنیا پہ لگا دیا, ہم نے وہ سب کچھ کر لیا. کاش کہ یہ دین پر خود بھی لگے ہوتے, ہمیں بھی لگاتے تو آج ہم جہنم میں جانے والے نہ بنتے. تو آج سوچئے وقت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو دین پڑھائیں اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سرخرو ہو جائیں. دین کی حفاظت ہر زمانے میں علماء نے کی ہے. دین کی حفاظت ہر دور اور ہر زمانے میں علماء نے کی ہے, یہ ان کا منصب ہے. والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء. یہ پیر اور مولوی, علماء اور مشائخ, ربانیین رب والے, آج کل ہم ان کو اللہ والے کہتے ہیں. تو ربانیین سے مراد اللہ والے, مشائخ. احبار حبر کی جمع عالم. تو علماء اور مشائخ ان کی ذمہ داری کیا ہے, فرض منصبی کیا ہے؟ بما استحفظوا من کتاب اللہ, انہوں نے اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنی ہے. تو دین کی حفاظت یہ علماء کا کام ہے. ہر دور اور ہر زمانے میں علماء نے ہی دین کی حفاظت کی. جب بھی دین کے اوپر کوئی مشکل وقت بنا, علماء ہی تھے جنہوں نے دین کی حفاظت کی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ
کہ ہم بھی دین کی حفاظت کرنے والوں میں خود شامل ہوں یا اپنے بچوں کو ان میں شامل کروا لیں. یہ علماء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے عمل کے وارث ہیں. صحابہ سب سے پہلے وارث بنے، وہ بلا واسطہ شاگرد تھے نبی علیہ السلام کے، وہ نبی علیہ السلام کی اداؤں کے محافظ تھے. صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کے محافظ تھے. چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور ان کے بال گھنگریالے تھے. وہ چاہتے تھے درمیان میں مانگ نکالے، نکلتی نہیں تھی، تو ایک دن آگ کے پاس بیٹھے تھے سردی کی وجہ سے، تو ایک جو ہے گرم سلاخ سی تھی جس سے آگ کو ٹھیک کرتے تھے، وہ گرم گرم سلاخ اپنے یہاں پھیر دی درمیان میں. اب کھال جلی، بال جلے اور وہاں زخم کا نشان بن گیا. کچھ دنوں بعد نشان تو ٹھیک ہوا. کسی دوست نے پوچھا بھائی اپنے جسم کو یوں تو نہیں جلاتے؟ کہنے لگے وہ زخم تو مندمل ہو گیا لیکن اس کی وجہ سے بال جلے، اب نشان ہے، کم از کم میرے سر کو نبی اسلام کے مبارک سر سے مشابہت حاصل ہو گئی ہے کہ محبوب کے سر پہ مانگ ہوتی ہے. میں دیکھتا ہوں میرے دل کی تمنا تھی میرے سر پہ بھی مانگ ہوتی. ایسے عاشق. اور جیسے حضرت نے رات واقعہ سنایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ سفر کرتے ہوئے راستے میں ایک جگہ اترے اور ایسے بیٹھے جیسے قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہوں، اور بغیر پارے ہوئے واپس آئے اور چلے گئے. کسی نے پوچھا جی مقصد کیا تھا جب ضرورت نہیں تھی؟ کہنے لگے میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا، آپ یہاں اترے تھے اور ایسے بیٹھے تھے، میرا جی چاہا میں ایسا ہی عمل کروں جیسے محبوب کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ اداؤں کے محافظ. اس لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران فارس میں آئے تو لقمہ گر گیا، اٹھا کے کھانے لگے. کسی نے کہا جی یہ نہ اٹھائیے، لوگ اچھا نہیں سمجھتے. پھر بھول لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں گا. تو صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کے محافظ تھے. ان سے یہ فیض آگے چلا، تابعین نے لیا. تابعین کا نام بتا رہا ہے کہ انہوں نے صحابہ کی اتباع کی، اس لیے تو نام تابعین تھا. تبع تابعین جنہوں نے تابعین کی اتباع کی، تو یہ دین اتباع سے ہی چلا، شروع سے ہی اتباع آ رہی ہے. لہذا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں آج بھی محفوظ ہیں، کتابی شکل میں بھی اور زندگیوں کے اندر بھی. لہذا ہم مدارس میں بچوں کو بھیجیں تاکہ وہ ان اداؤں کو کتابوں میں سے حاصل کر لیں، اور مشائخ کی صحبت میں بھیجیں تاکہ ان کو زندہ انسانوں کی زندگیوں سے حاصل کریں. تو ہمارے بچوں کو پھر دین مل جائے گا. اس لیے علماء کرام تعلیمات نبوی کے محافظ ہیں، مشائخ عظام کیفیات نبوی کے محافظ ہیں. اگر ورع، توکل، محبت الہی اس کو دیکھنا ہو کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں کیسی تھی، تو ان مشائخ کی زندگیوں کو دیکھیے، ان کے دلوں میں اللہ رب العزت کی کیسی محبت ہوتی ہے. اور یہی سلسلہ پھر آگے چلتا رہا. چنانچہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے اپنے زمانے میں کتنی قربانیاں دی اور بالآخر امت کے دین کو، قوم کے دین کو محفوظ کر لیا. اگر یہ علماء نہ ہوتے تو آج یہ دین ہمارے پاس ایسے نہ ہوتا. بسینیا والوں کو دیکھا، وہ بھی تو مسلمان تھے لیکن وہاں کے لوگوں کو کلمہ بھی نہیں آتا. کیوں؟ علماء وہاں کے فساد کے سامنے ٹھہر نہ سکے، وہ پل نہ باندھ سکے، بند نہ باندھ سکے. جب علماء نہ کچھ رہ سکے، لہذا وہ فرنگی تہذیب ان کی زندگیوں میں آئی. آج وہاں کلمہ پڑھنے والا اور ایسے ممالک دیکھیے جہاں پر آپ کو لوگوں کی زندگی میں کلمہ تک کی تعلیم نظر نہیں آتی. اس کی وجہ کیا؟ کہ وہاں کے علماء ٹھہر نہ سکے. الحمدللہ یہ ہمارے پاک و ہند، یہ بنگلہ دیش کے علاقوں کے جو علماء تھے، انہوں نے ہر فتنے کے سامنے بنیاد بند باندھا، اس کی حفاظت کی، اور الحمدللہ آج دین ہمارے پاس محفوظ شکل میں موجود ہے. ان کو سزائیں ملی، یہ نہیں تھا کہ ان کو کچھ جو ہے قربانیاں نہیں دینی پڑی. یہ تو ان کے حالات زندگی پڑھ کر دیکھیے نا. علماء ہند کے شاندار ماضی ذرا کتاب پڑھ کے دیکھیے کہ ان کو کیسی کیسی قربانیاں دینی پڑی، اور ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دین کی حفاظت کی. چنانچہ حضرت مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ مالٹا میں ان کو قید و بند کی صحبتوں میں رکھا گیا.
سب ثبوتیں برداشت کی، مگر اپنی بات کے اوپر جمے رہے، اپنی بات کے اوپر جمے رہے۔ 1857 کی جنگ آزادی جب ہوئی اور اس وقت جو ہے کفار نے فتح پا لی، تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اس کا حل کیا کرنا چاہیے۔ ان کو تجزیہ نگاروں نے بتایا، ایک تو قرآن ان سے چھین لو، دوسرا ان کے جو علماء ہیں ان کو چن چن کر ختم کر دو، اور تیسرا ان کے اندر فرقے پیدا کر دو۔ چنانچہ انہوں نے تینوں کام کر دیے۔ سب سے پہلا کام کہ لاکھوں قرآن مجید انہوں نے مسلمانوں سے لے کر دریافت کر دیے۔ 14,000 علماء کو مختلف شہروں بستیوں سے چن چن کر انہوں نے سولی کے اوپر لٹکا دیا، 14,000 علماء کو۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے دہلی سے لے کے پشاور تک جو جی ٹی روڈ بنی ہوئی ہے، اس کے دونوں سائڈ پہ کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ بادشاہی مسجد لاہور کے دروازے کے اوپر پھندے لٹکائے گئے اور 3 شفٹیں بنائی گئی، ایک عالم کو لٹکایا جاتا، جب اس کی لاش تڑپتی رہتی لوگ دیکھتے رہتے، جب ٹھنڈی ہو جاتی تب دوسرے کو چڑھایا جاتا۔ اور یہ کس لیے تھا کہ لوگ اتنا ڈر جائیں کہ وہ اپنے بچوں کو علم سکھانے کا نام بھی نہ لیں، سوچے بھی نہ، علم سے علماء سے پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ کام کیا۔ چنانچہ ایک عالم اپنی تاریخ میں خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں جب گرفتار کیا تو ہمیں امرتسر سے لاہور بھیجنا تھا۔ امرتسر سے لاہور بھیجنے کے لیے انہوں نے ہمیں بیڑیاں پہنا دی اور وہاں بھیج دیا۔ جب وہاں کے انگریز حاکم نے دیکھا، اس نے کہا یہ باغی اور یہ صرف زنجیروں میں، اس نے ایک سلاخ بھی، گز جس کو کہتے ہیں کہ اس سے انسان کبڑا ہو کے چلتا ہے، سیدھا چل بھی نہیں سکتا، وہ بھی پہنا دیا، اور ہمیں صبح شام چکی بھی پیسنی پڑتی اور ہمیں کھانا بھی نہ ملتا۔ اور عجیب بات کہ جہاں رہتے وہاں سب لوگوں کے لیے ایک ہی باتھ روم اور پردہ کوئی نہیں تھا، تو انسلٹ بھی کی تاکہ یہ ہم سے معافی مانگ لے۔ کافی دنوں کے بعد اس کو آرڈر ملا کہ ان کو ملتان بھیج دو۔ مولانا محمد جاسر تھانسیری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں ملتان بھیجنے کا حکم ہوا تو ہمارے لیے ایک پنجرا بنوایا گیا اور اس پنجرے کے اندر سلاخیں اندر کی طرف لگائی گئی اور ہمیں اس کے اندر بٹھایا گیا۔ ہر عالم کو پنجرے کے اندر بند کیا اور یہ پنجرے ٹرین میں اٹھا کر رکھ دیے گئے۔ اب ٹرین اچانک چلتی ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا، اور جب ٹرین چلتی تو ہم جھٹکا کھاتے، کبھی ادھر کیلیں چبھتی کبھی ادھر کیلیں چبھتی اور ہمارے جسم سے خون کے قطرے نکل رہے ہیں۔